अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कराची स्टूडियो से मुकालमे से हुमा बकाई आपसे मुखातिब। आज का दिन भी बहुत सियासी गर्मा गर्मी में गुज़रा और थोड़ा दुख और अफसोस भी हुआ, क्योंकि जो रिवायतें आज पंजाब असम्बली में रकम हुई हैं उसकी गूंज आप पाकिस्तान की सियासत में तवातुर के साथ सुनेंगे। क्या अदम तशद्दुद, क्या कहते हैं मुजाहिद उसको, टॉलरेंस, सॉरी जी आई गॉट लॉस्ट फॉर द वर्ड, और तशद्दुद की सियासत हमारी सियासत का खासा बन गई है। क्या कोई चीज़ असेंबली में बग़ैर इस शोर के, इस अदम बर्दाश्त वाले रवैयों के, इस डिस्प्ले ऑफ वायलेंस के हो नहीं सकती? क्योंकि पहले ये हमने इस्लामाबाद में सूरत हाल देखी और फिर यही सूरत हाल हमने पंजाब असेंबली में देखी, और पहले इस तशद्दुद को इनकरेज किया गया, फिर इसके नतीजे में तशद्दुद हुआ। तो चाहे किसी स्पीकर के बाल खींचे जाएं या किसी का हाथ तोड़ा जाए या एक दूसरे को मारा जाए, क्या ये रिवायत है? पार्लियामेंट तो डिसेंसी के नॉर्म्स पूरी दुनिया को, पूरे मुल्क को सिखाता है। जो आज हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक था, बहुत तकलीफ़ हुई, और खुदा करे कि ये रुक जाए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये अदम बर्दाश्त और तशद्दुद की सियासत शायद पार्लियामान तक महदूद ना रहे, ये पाकिस्तान की पॉलिटी का हिस्सा बनती जा रही है। अभी तक जो हमारे यहाँ जलसे हो रहे हैं वो फिर भी पुरअमन हैं, उसमें औरतें भी आ रही हैं, उसमें बच्चे भी आ रहे हैं, और DGISPR ने अपनी जो प्रेसर किया था उसमें उन्होंने कहा था कि हमने ऐसा माहौल पैदा किया है कि ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन फिर भी अब खौफ आने लगा है कि ये सूरत हाल और ये जो एक दूसरे के ऊपर फिंगर पॉइंटिंग है और फिज़िकल वायलेंस है, कहीं ये सड़कों पे तो नहीं आ जाएगा, और फिर इसके क्या नताइज निकलेंगे। और ऐसा लग रहा था कि हम सब चाहते थे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए, कुछ सूरत हाल बेहतर हो जाए, कुछ उन चीज़ों के हवाले से फ़ैसले हों और काम हों जो अशद ज़रूरी हैं, जिसमें सरे फ़हरिस्त मईशत है, और मईशत के बारे में आज भी फ़ैसले सियासत के क़ैदी हैं, क्योंकि ऑयल के पैसे बढ़ने चाहिए थे। पहले PTI ने प्रेशर में आकर उस पर सब्सिडी दी, और आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने भी पैसे बढ़ाने पे हामी नहीं भरी, जिसको उनके अपने वज़रा कह रहे हैं, बिलखुसूस मिफ्ता इस्माइल साहब, जो बहुत वाज़े तौर पे समझते हैं इस पूरी सूरत हाल को और मईशत को और उसके मसाइल को, कि इस डिसीशन को रीविज़िट करना पड़ेगा। क्योंकि हम शायद, अगर मैं आपके साथ फिगर्स कोट करूं, तो 21 रुपये पर लीटर तो हम पेट्रोल पर सब्सिडी दे रहे हैं, 52 रुपये पर लीटर हम डीज़ल पे दे रहे हैं, तो 3600 करोड़ 2 हफ्ते में और 2-250 करोड़ पर वीक हो रहा है। और फिर उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बात ये कि गरीब अमीरों को ये तोहफ़ा दे रहे हैं, क्योंकि ये ब्लैंकेट सब्सिडी है। और जिस वक्त ये काम इमरान खान साहब ने किया था तो बहुत क्रिटिसिज्म आया था। आज शहबाज शरीफ साहब भी जो सूरत हाल है और आवाम की तकलीफ़ भी उसमें एक हिस्सा है, आज वो मुश्किल फ़ैसला नहीं ले पाए। उससे भी बड़ी बात और अहम बात, अभी मैं मुजाहिद को भी डिस्कशन में शामिल करूंगी, वो ये है कि हमें ये ख़बर आई है या ये बात हो रही है कि पीपल्स पार्टी भी वजारतें नहीं लेना चाहती और MQM भी वजारतें नहीं लेना चाहती। पीपल्स पार्टी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस के लिए येस कह रही है, और साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हम अपने दोस्तों को इसका मौका देना चाहते हैं। ये सूरत हाल भी खासी मखदूश है, और इस पर भी सवालिया निशान है, क्योंकि क्या सिर्फ PMLN वजारतें रखेगी और फिर वो मुश्किल सियासी और माशी फ़ैसले करेगी जिसके बग़ैर सूरत हाल आगे बढ़ नहीं सकती? और अगर वो ऐसा करेगी तो फिर क्या वो बहुत अनपॉपुलर होगी, म्यूज़िक फेस करेगी, मसाइल खड़े होंगे? ये वो तमाम चीज़ें हैं जो शायद इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि जो लग रहा था कि इमरान खान साहब की हुकूमत को हटा के सूरत हाल किसी बेहतरी की तरफ चली जाएगी, फौरी तौर पर वो बेहतरी नज़र नहीं आ रही। कराची में इस वक्त एक बहुत बड़ा जलसा हो रहा है, इमरान खान साहब उससे ख़िताब करेंगे और फिर आइंदा की सियासत की शायद
टोन सेट होगी. होपफुली ये टोन स्टेबिलिटी की हो, प्रोग्रेस की हो, ग्रोथ की हो. इस वक्त इशारे मस्बत नहीं हैं. मेरे साथ मौजूद हैं मुजाहिद बरेलवी साहब. आप अभी जलसे से भी तशरीफ़ लाए हैं, वहाँ भी आपने थोड़ा बहुत देखा. लेकिन पहले कमेंट कीजिएगा मुजाहिद, जो आज आपने सारा दिन पंजाब असेंबली में देखा. मतलब पहले भी हमें इस तरह की नागवार मिलती हैं चीज़ें जो हुई. सिंध असेंबली में आपको याद है इस तरह के वाक़यात हुए थे, लेकिन फिर ऐसा लग रहा था कि थोड़ा तहम्मुल आ गया था. आज तो ऐसा लगा कि पहले से जो दूसरी एपिसोड होती है वो और भी ज़्यादा तकलीफ देह होती है. एक तो जब आप बहुत ही गार्डेड वर्ड में और जहाँ आप बैठी हैं माशाल्लाह, आप भी 14-15 साल से मेज़बानी पे हैं और मैं भी आवाज़ लगा रहा हूँ, तो मेरे लिए भी ये बड़ा मुश्किल था कि मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ जहाँ आपने कहा कि अदम बर्दाश्त. जी, लफ्ज़ भी भूल गई थी. यानी इवन ये कि हम जैसे लोग जो, सॉरी टू से, हमारा तो स्क्रीन से पेट लगा हुआ है, मैं आम तौर पर कहता भी हूँ, उनके लिए भी ये इस पर तबसरा करना, तजिया करना बड़ा मुश्किल हो रहा था. और वो मैं अंदाज़ा लगा रहा था कि आप किस, लेकिन पॉलिटिक्स बड़ी शफाक होती है डॉक्टर हुमा. और जैसे मैं अभी जलसे देख के आ रहा था, मैं भुट्टो साहब के ज़माने से जलसे कवर कर रहा हूँ. उस वक्त भी मैंने भुट्टो साहब के ज़माने में वो क्राउड का जो आप जैसे कहते हैं पल्स नहीं देखे. फिर नवाज शरीफ, बेनज़ीर के भी जलसे के, इवन इमरान खान साहब के भी जलसे देखे. सपोर्ट से आगे था. नहीं देखिए, ये बात मैं जो आपसे कहना ये चाह रहा हूँ, इसमें ये नहीं मैटर करता कि लोग कितने थे. असल बात ये है कि जो आप असम्बली के अंदर कह रही थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसका आप खदशात का इज़हार कर रही थी, खुदा न करे वो मूड उन लोगों की ज़बान पे आए. जैसे कि आज जो लोग आ रहे थे या जा रहे थे, मैं नहीं कहता कि कितना बड़ा था, कोई एजेंसी कह देगी 30,000. मतलब आज फवाद चौधरी साहब ने कहा कि इंचों दूर खड़ा है पाकिस्तान एनआरकी से, तो ये सुन के तो खौफ आता है. वही मैंने कहा ना. लेकिन वो जो ज़्यादा अहम बात आप कह रही थी कि फिर वही हुआ कि जिस तरह इमरान खान साहब जो 20 साल से तैयारी कर रहे थे, और जब वो हम लोग जब मिलते थे तो कहते थे कि ही इज़ वेरी मच प्रिपेयर्ड. और प्रिपेयर्ड का मतलब ये कि गुड गवर्नेंस एंड इकोनॉमी. बाद में पता चला कि वो उसके लिए तैयार नहीं थे कि अगर मैं इक़्तिदार में आ गया, जैसे हम आप तो सारी दुनिया को देखती हैं कि जी मेरा फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा, मेरा फॉरेन मिनिस्टर कौन होगा, मैं इकोनॉमी कैसे चलूँगा, IMF वर्ल्ड बैंक से ताल्लुक़, ये आमतौर पर पहले तय हो जाया करता था, काम शुरू कर दिया करते थे. लेकिन आपने देखा कि इमरान खान साहब को फाइनेंस मिनिस्टर भी अपना नहीं मिला, उन्होंने वज़ीर दाखिला नहीं मिला, जो 3-4 आम तौर पर मिलाते होती हैं. तो मतलब ये कि वो जब तैयार नहीं हो सके, मुझे लगा मोर और लेस ये जो कुछ डेवलपमेंट हुए, आज आप 2 दिन पहले डिस्कस कर रही थी शायद, या पिछले हफ्ते भी हम डिस्कस कर रहे थे, तो अभी तक कैबिनेट अनाउंस नहीं हुई है. और अब पता अब तीन सूबे बगैर गवर्नर्स के हैं. अब कुछ इशारे मिल रहे हैं कि कैबिनेट क्यों नहीं अनाउंस हो रही. नहीं, वो आपने इशारा बता दिया कि अगर मैं ये कहता हूँ कि बड़ा पीपल्स पार्टी की ज़ाती होगी, गलती होगी कि जब आप PMLN को इक़्तिदार में लाने के लिए आपने इतना करा, तो अब आप उन्हें तना छोड़ दें. क्योंकि ये बड़ा एक वो वाला फेस है कि जिसे मैं कहते हैं कि हम इलेक्शन ईयर तो शुरू हो गया, इलेक्शन ईयर से एक ऐसी जगह बढ़ रहे हैं जहाँ चीज़ों को ठीक करना है. तो आप एक हुकूमत को गिराने के बाद अगर आप जिनको लाए हैं उन्हें अगर संभालने में अपना रोल अदा करेंगे, तो आप अपने दोस्तों के साथ फिर नादान दोस्त कहलाएंगे. नहीं, लेकिन इसमें हम दोबारा वापस आएंगे. होल्ड दैट थॉट, इस पे बात हम कंटिन्यू करेंगे. मौज़म सैयद साहब हमारे साथ हैं जो PTV के नुमाइंदा हैं. और मौज़म, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी. आपने आज कवर किया सारा दिन असेंबली को, पंजाब असेंबली को. हाँ जी बिल्कुल, आज हम पूरा दिन पंजाब असेंबली में रहे, सुबह 9 बजे से लेके आखिर तक, जब तक इजलास खत्म हुआ. हमजा शहबाज जब असेंबली से गए तो पूरा दिन ही आज पंजाब असेंबली में गुजरा, और बड़ा एक मसरूफ दिन था आज पंजाब असेंबली के अंदर. और ऐसे मंजर हमने देखे जो आज से पहले पाकिस्तान की शायद किसी असेंबली में नहीं देखे. तो आज अफसोस हो रहा है मुझे ये कहते हुए कि आज जो पंजाब असेंबली में हुआ वो सियासी तौर पर, अगर हमें फुटेज भी दिखा दीजिए मौज़म, बात जारी रखिए क्योंकि आज आपने जी अभी बात कर रहे हैं.
جی हाँ बिल्कुल, देखिए आज सुबह 11:30 बजे इजलास का वक्त था और हमने देखा कि सुबह से ही पंजाब असेंबली में जो अरकान असेंबली हैं उनकी आमद का सिलसिला शुरू हो चुका था। बसेस के अंदर मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान थे वो पंजाब असेंबली पहुंचे और उस वक्त तक बहुत ही खुशगवार माहौल था। दोनों तरफ से कहा जा रहा था कि हमारे नंबर्स पूरे हैं। मुस्लिम लीग नून ने कहा कि हमारे पास 198 अरकान की हिमायत हासिल है, तो तहरीक इंसाफ ने कहा कि हमारे पास 179 अरकान की हिमायत हासिल है। 186 नंबर चाहिए थे जीतने के लिए। लेकिन जब दोस्त मजारी डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली के ऐवान में दाखिल हुए तो हमने देखा कि जो अरकान अंदर मौजूद थे वो लोटे लेके बैठे हुए थे, सीटियां उनके पास थी, लोटे उछाले गए डिप्टी स्पीकर की तरफ और उसके बाद हंगामा आराई हुई। यानी कि आप ये फरमा रहे हैं मौज़म की तैयारी से आए थे? बिल्कुल, बज़ाहिर तो ये तैयारी थी कि लोटे अंदर पहुंचाए गए। उसके बाद जैसे ही डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली के अंदर पहुंचते हैं तो उसके बाद हमने देखा कि पहले भी घेराव किया जाता है, नारे लगाए जाते हैं, लेकिन आज ये बात उससे आगे बढ़ गई। डिप्टी स्पीकर को ज़दोकोब किया गया, उनको मारा गया। कैमरे के अंदर ये सारे कहते हैं विजुअल्स रिकॉर्ड है कि उनके बाल खींचे गए, उनका गाउन खींचा गया, जिसके बाद सिक्योरिटी उनको बाहर ले गई। इसके बाद 1.5-2 घंटे तक असेंबली के अंदर बिल्कुल खामोशी थी। डिप्टी स्पीकर अपने चैम्बर में चले गए, वहां जाके उन्होंने आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को खत लिखा कि असेंबली की सूरत हाल इस टाइम यहाँ पे पुलिस को भेजा जाए। पुलिस मौजूद थी लेकिन अंदर कभी किसी ऐवान के अंदर जो असेंबली की पुलिस होती है, सिक्योरिटी, उसके अलावा नहीं आती। लेकिन आज हमने देखा कि बताइए, फुटेज में ये नजर आया कि शायद चौधरी साहब जो थे वो इसको इनकरेज कर रहे थे, परवेज इलाही साहब इसको इनकरेज कर रहे थे, उन्होंने थम्स अप, ये बात बजा है? क्योंकि कई चैनल्स ने दिखाया कि वो शायद इस पूरी सूरत हाल को मुस्कुरा के देख रहे थे और उन्होंने थम्स अप किया उन्होंने। जब अवान के अंदर गए हैं तो शुरू से ही जो हुकूमत की तरफ से, जो साबका हुकूमत कह लें, उनका स्टैंड था वो डिप्टी स्पीकर की तरफ बड़ा ही एग्रेसिव था। उनका यही कहना था कि डिप्टी स्पीकर जो है ये अपनी जो हैसियत है वो खो चुके हैं और ये बकायदा नून लीग को ज्वाइन कर चुके हुए हैं, तो हम इसको नहीं मानते। मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ कि क्या वो इस तशद्दुद का जो डिप्टी स्पीकर साहब पे हुआ उसको उन्होंने रोकने की कोशिश की, खामोश रहे? रोकने की कोशिश नहीं की गई, रोकने की कोशिश या उसको इनकरेज किया? देखिए, रोकने की कोशिश बिल्कुल नहीं की गई। उस टाइम के अंदर परवेज इलाही साहब ऐवान में मौजूद थे, उनकी आंखों के सामने ही सारा कुछ हुआ। अब किसी ने कोशिश नहीं की उसको रोकने की। उनको दोस्त मजारी को सिक्योरिटी जो है वो बाहर लेके गई और इस सबको बकायदा देखा गया। परवेज इलाही मौजूद थे, दीगर भी तरीके इंसाफ के लोग वहां मौजूद थे। किसी ने आगे बढ़ के रोकने की कोशिश बिल्कुल नहीं की और वो इस बात से बिल्कुल नाला नहीं। तो उनका यही उन्होंने याद होता है कि एक बंदे को होता है कि यार गलत हुआ, लेकिन नहीं, उन्होंने बिल्कुल कहीं पे ये नहीं कहा कि ये गलत हुआ। अच्छा मौसम, एक बात और फरमाइएगा, उसके बाद हमने देखा कि चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ भी तशद्दुद हुआ। ज़ईफ़ हैं, उम्र रसीदा आदमी है, लेकिन और हार्ट पेशेंट हैं वगैरह वगैरह। तो ये सूरत हाल किस वक्त टर्न हुई, फिर उनके साथ कैसे तशद्दुद हुआ? देखिए, दोस्त मजारी जो हैं वो गैलरी में आए और गैलरी से उसके जो पुलिस एहलकार है, ARF जो एंटी राइट फोर्स है, ये पिछली साइड से बिल्डिंग से एंटर होती है अंदर, क्योंकि जो हुकूमती अरकान थे उन्होंने डाइस का घेराव किया हुआ था। खवातीन जो है अरकान असेंबली वो मौजूद थी, बैनर्स उनके हाथ में थे, उनके पास लोटे थे, उन्होंने उठाए हुए थे, वो खाली नहीं कर रही थी जगह। जब पुलिस अंदर एंटर होती है कंट्रोल संभालने के लिए, तो उनके साथ जब उनकी धक्कम पेल हुई तो उनकी तरफ से रेजिस्ट किया गया। रेजिस्टेंस के नतीजे में वहां पे एक पुलिस ने जब चार्ज किया तो उसमें लोगों को धक्के लगे, आगे बढ़े। उस नतीजे में जब परवेज इलाही और सारे ये उठते हैं तो फिर ये नारेबाजी करते हैं। नारेबाजी के नतीजे में फिर वहां लड़ाई होती है और लड़ाई के नतीजे में जब परवेज इलाही को बाहर एस्कॉर्ट किया जा रहा था असेंबली से, उस दौरान इनको धक्के लगे हैं, जो इनका कहना है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें मारा गया, हमारे लोगों पर तशद्दुद हुआ। दोनों तरफ से ये दावे किए गए हैं, मुस्लिम लीग नून और जो इत्तेहादी थे उनकी तरफ से भी। आप समझते हैं कि दोनों तरफ से ज्यादती हुई? बिल्कुल, देखिए, ताली तो एक हाथ से नहीं बचती है। शुरू जो हुआ डिप्टी स्पीकर के साथ जो हुआ, उसके बाद पुलिस का अंदर आना, फिर ये सारा कुछ होना, तो यकीनन आज जो अरकान असेंबली हैं पंजाब के, ये सबके ऊपर ही इसका जाएगा कि ये सारे वहां मौजूद थे, सबने ये अपने सामने होता देखा। मतलब जब तारीख लिखी जाएगी तो कोई ब्लेम से मुबर्रा नहीं होगा, सबने इसमें अपना हिस्सा डाला, आप ये फरमा रहे हैं? लेकिन इसमें एक चीज है कि जब शुरू में आज हमने देखा कि अदालत का हुक्म था कि ये आज जो इलेक्शन है, जो वज़ीर-ए-आला पंजाब का इंतखाब है, इसको पुरअमन तरीके से किया जाए। जब दोस्त मजारी आए हैं, उससे पहले भी जब पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो बाकी जो इत्तेहादी और काफ लीग के लोग लोटे लहरा रहे थे, नारे लगा रहे थे, जो अपोजिशन थी उस टाइम की, यानी कि नून लीग और इत्तेहादी, खामोश थे। इन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। उस टाइम पे यही कहा जा रहा था उनकी तरफ से कि हम जवाब नहीं देंगे, हम चाहते हैं ये पूरा प्रोसेस पुरअमन हो। लेकिन जब पुलिस अंदर आती है, पुलिस के साथ जो धक्कम पेल होती है, उसके बाद
بعد मामलात मजीद खराब हुए थे जी, और फिर वॉकआउट किया पीटीआई के मेंबरान ने। उसके बाद जो दोस्त मजारी थे उन्होंने गैलरी से ही कहते हैं सारी कार्रवाई की, जिसे फयाज चौहान का ये कहना था कि गैलरी से कार्रवाई भी आइन के खिलाफ है, लेकिन वो गैलरी में रहे, गैलरी से उन्होंने सारी कार्रवाई की और उसके बाद उन्होंने पीटीआई जो थी वॉकआउट कर गई। सिर्फ एक वोट चौधरी परवेज अली को गालिबन पड़ा, 197 वोट हमजा शहबाज को पड़े, तो 197 के मुकाबले सिर्फ एक वोट था, वो भी शायद फयाज चौहान साहब थे जिन्होंने वॉकआउट के बावजूद भी एक वोट चौधरी परवेज अली को डाला था। राइट जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौज़म सैयद साहब थे, सारा दिन आज पंजाब असेंबली को उन्होंने कवर किया और हमें अपडेट दे रहे थे। वैसे भी नाज़रीन, आपने पूरा दिन ये तकलीफ दे मनाजिर मीडिया पे देखे होंगे, तमाम चैनल्स इसको कवर कर रहे थे और जो थर्ड पार्टी है, जो हम लोग हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑडियंस हैं, वो सोच रहे थे कि पाकिस्तान की सियासत किस नहज पे पहुंच गई है। देखिए हुमा, अगर लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था तो मैं नाउज़ुबिल्लाह भी कह देता हूँ, ये क्यों हदीस बना लिया गया या कुरान बना लिया गया कि आज ही फैसला होगा, और गालिबन वो ज़्यादा सब्र और तहम्मुल से काम जब गवर्नमेंट में होते लेना पड़ता है। अपोजिशन का काम होता है प्रोवोक करना। देखिए अब देखिए आज अब लाहौर हाई कोर्ट ने आप वजह फरमा रहे हैं, लेकिन आप मुझे ये बताइए ना कि हमने ये रवायत भी क्यों बना दी है कि हम इसको डिले करेंगे, हम इसको पुश बैक देंगे। और जाहिर है कि जो सूरत हाल है, जितनी मखदूश सियासी सूरत हाल है, हर एक के जहन में ये सोच होती है कि क्या ये जो डिले है ये किसी बदनीयती के तहत किया जा रहा है, ये सोच भी बनती है ना। फिर नहीं हुमा, ये भी तो एक लोगों का गुस्सा हो सकता है कि वो लोग जो 3 साल 8 माह तक हुकूमत में बैठ के तमाम समरात से मुस्तफीद होते रहे और जब उनका ज़मीर जागा तो वो जो अलग हुए, गुस्सा उन पे था। मेरे से ज़्यादा हमजा शहबाज वगैरह तो ये मिलते हैं, इनके नॉर्मल रिलेशन रहते हैं नून लीग के और काफ लीग के और चौधरीयों के। और आपने देखा नहीं इन लोगों ने पिछले 1 महीने में कितने खाने खाए एक दूसरे की। अभी चंद दिनों की बात है ना, शहबाज साहब वगैरह। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि वो ये समझ रहे थे कि हमें नून लीग कई बार इनको हरा चुकी है, ये उनको क्या हरा चुके हैं। लेकिन ये जो एलिमेंट था जिसे आप चले नाम लेते हैं तरीन या अलीम एलिमेंट, इनके होने से गालिबन एक नई सूरत हाल डेवलप हुई नॉर्मल। यानी ये जो 197 वोट मिले, अगर ये 22 वोट ना देते मुनरिफ तो शायद उनकी अक्सरियत पूरी होती। पर अच्छा लेकिन ये नहीं, सेम चीज़। और दूसरे जो आप कहना चाह रही हैं, ये जो सूरत हाल है ये बहुत ख़तरनाक इसलिए है कि जब आपके चैनल लाइव ये दिखाएंगे तो आप फिर उन आम लोगों से जो आम लोग हैं जी बाहर पूरी तवक्को रखेंगे कि वो रिएक्शन उसी तरीके से और उनके भी जज्बात मुश्तअल होंगे, दोनों साइड से मुश्तअल होंगे। हम देखें आपके यहाँ लोकल बॉडीज पे इलेक्शन हुए हैं केपी में, एक फेज में जब जमात इस्लाम जीती तो कुछ नहीं हुआ खैबर पख्तूनख्वा में, वो कहते हैं ना पठान बड़े वो करते हैं। दूसरे फेज में वो कितने अच्छे इलेक्शन हुए। यानी आप ये नहीं कह सकते कि लोग, लेकिन ये लीडरशिप के ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा थी कि जिम्मेदारी थी। और आज जो मैं समझता हूँ कि चलें आ गए थे, उसके बाद अगर जब सुप्रीम कोर्ट आप रात 12 बजे तक खुल सकते तो लाहौर हाई कोर्ट खुलता और कहता कि ना करते। व्हाई नॉट? ये बहुत सारी देखिए ना इफ्स एंड बट्स हो सकते हैं। बल्कि परवेज इलाही साहब ने कहा कि मेरे लिए कोई अदालत नहीं है, उन्होंने एक बड़ा इमोशनल सा वीडियो मैसेज भी रिकॉर्ड किया। लेकिन अब थोड़ा सा क्योंकि हम रोज़ाना एक नए सियासी चपखलिश को देखते हैं, विटनेस करते हैं, रोज़ उसमें हम फंसे हुए। मेरा ये ख्याल था, और हमारी आपकी भी बात होती है, दूसरे फॉरेन डेलीगेट से मेरी भी बात होती है, वहाँ से एक ही सवाल बार बार उठता है कि जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, कंटिन्यूटी हो, ताकि सूरत हाल आगे बढ़े, बेहतर हो। इस वक्त देखिए कैबिनेट नहीं अनाउंस हो पाई है, तो आपके ख्याल में? दूसरी बार कहा है जी, मैं यही बात कह रहा था कि जब ये साफ लग रहा था कि खान साहब की जाने की दिन गिने जा चुके हैं और ये बात भी तय थी कि पीपल्स पार्टी के साथ वो होंगे और सब बिल्कुल एक फार्मूला कुछ शायद बनाया गया होगा। लेकिन ये मेरे लिए खुद जो एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स ये हैरान कुन बात है कि आज ज़्यादा परवेज अशरफ साहब स्पीकर तो बन गए, जैसे आप कह रही थी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, हाँ वो तो ले ली जी, लेकिन मिनिस्ट्री से शायद वो शाय अवे कर रहे हैं। नहीं, और एक और बात है, अगर हुमा यकीनन आप जो पास में देखती रही हैं, मैंने हमेशा देखा है कि जब एक गवर्नमेंट हटाई जाती है और केयर टेकर गवर्नमेंट आती है तो कम से कम 4 वजीर जरूर साथ होते हैं। प्राइम मिनिस्टर नोज एट ए टाइम उसके पास जो फाइलें रखी होंगी। देखिए जब 13 पार्टीज का इल्हाक होता है तो हमारा ख्याल था कि इस बात पे शोर होगा कि मिनिस्ट्री किसको दी जाए। हाँ, आप इस वक्त सूरत हाल बरक्स है, एमक्यूएम भी मिनिस्ट्रीज नहीं चाह रही और जरदारी साहब के बाद से मुझे ये इशारा मिला। कोशिश कर रहा था कि हमेशा
جب بھی کوئی گورنمنٹ گرتی ہے تو فرسٹ فیز میں کم سے کم 6 منسٹر ضرور آ جاتے ہیں کہ کم از کم پرائم منسٹر پہ اتنا بوجھ تو نہ پڑے کہ وہ فائنینس بھی دیکھ رہا ہے اور فورن سلمان شاہ صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک. آپ سنائیں. آپ سنائیے، آپ بتائیے کیا ہو رہا ہے، آپ کی کیا پلس ہے، آپ صورتحال کو کس طور دیکھ رہے ہیں؟ پہلے تھوڑا سا تو اس پہ کامنٹ کیجئے. آپ نے بھی آج پورے دن پنجاب اسمبلی میں جو ہوا وہ فالو کیا ہوگا. اور ڈاکٹر پاور کوریڈور کے آدمی ہیں. بالکل. جی سلمان شاہ فرمائیے. جی آئی تھنک کہ بیسکلی پاکستان کا اگر اکنامکلی دیکھا جائے تو اس میں اس وقت بہت زیادہ ٹربولنس ہے، اور وہ ٹربولنس کی سورس ہماری پالیٹکس ہے. اور پالیٹکس جو ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک گورنمنٹ جو کہ اپنے تقریباً لاسٹ کوارٹر میں سمجھی جاتی ہے، 1.5 سال کے بعد الیکشنز ہونے تھے، وہ ہٹا کے ایک نئی گورنمنٹ کو لایا گیا ہے، اور اس کی وجہ سے ایک انتشار خاصا پھیل گیا. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ اکانومی جو ہے اس میں انویسٹر کے پوائنٹ آف ویو سے تو اس وقت سائیڈ لائن پہ بیٹھنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. لیکن اس میں جو ایشوز ہیں وہ بہت بڑے ایشوز ہیں. ہمارے پاس اس وقت بہت بڑا قرضوں کا پہاڑ ہے، اور اس کی وجہ سے ہم ایک قسم کے ڈیٹ ٹریپ میں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری اکانومی میں وہ پروڈکٹیوٹی، وہ کمپیٹیٹیونیس نہیں ہے کہ ہماری دنیا کی مارکیٹس میں رسائی اچھی طریقے سے ہو سکے. اور ہمارا جو فورن ایکسچینج ریکوائرمنٹس ہیں وہ اس وقت اتنی زیادہ ہیں کہ وہ ڈالر کو ایک قسم کے پر لگے ہوئے ہیں. سو اس نام میں آئی تھنک کہ پالیٹکس کم ہے، اکنامکس کا رول زیادہ ہے. انفارچونیٹلی وہ فوکس ابھی تک اکنامکس پہ نہیں ہے، اور وہ ہم جب دیکھ رہے ہیں کہ جب پی ٹی آئی گورنمنٹ نے آئی ایم ایف پروگرام پہ عمل کرنا شروع کیا اور مشکل کڑوی گولیاں کھانی پڑی، تو اس کو ڈیریل کیا گیا، پالیٹکس نے ڈیریل کیا. اور اب یہ جو گورنمنٹ ہے کولیشن گورنمنٹ، یہ بھی بہت فریجائل کولیشن ہے، اور ابھی ہفتہ بھی نہیں ہوا تو بہت سی چیزیں ہیں کرنے والی، لیکن وہ ان میں ڈیلے ہو رہی ہے. تو آئی تھنک کہ اٹس اے ویری انفارچونیٹ سچویشن. انفارچونیٹ سچویشن تو آپ بالکل بجا کہہ رہے ہیں، لیکن نہ تو پولیٹیکل سٹیبلٹی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب پارلیمنٹس کی جو صورتحال ہے وہ آپ نے دیکھ لی، کیبنٹ اناؤنس نہیں ہوئی ہے، عمران خان صاحب سڑکوں پہ ہیں، بہت بڑے کراؤڈز ڈرا کر رہے ہیں، ایک پولرائزڈ پالیٹی ہمیں نظر آتی ہے. تو پھر سری لنکا کی بھی صورتحال ہمارے اور آپ کے سامنے ہے. تو آپ کے خیال میں اس کو سنبھالا مل جائے گا؟ سچویشن کو کتنی مخدوش ہے؟ یہ جو مسائل ہیں جن کے بارے میں ہم بات نہیں کر رہے اور ہم ڈے ٹو ڈے پولیٹیکل سروائیول میں الجھ گئے ہیں، یہ صورتحال کہاں جائے گی؟ دیکھیں اس میں آپ کو بڑے امیڈیٹ سٹیپس لینے پڑیں گے. اب پچھلے دنوں میں جو اسٹیٹ بینک نے اپنی مانیٹری پالیسی میں انٹرسٹ ریٹس کو بڑھایا، اس کے ساتھ ایک بڑا امپورٹنٹ میسج گیا مارکیٹ کو کہ کم از کم سینٹرل بینک جو ہے وہ فوکسڈ ہے آن دی اکنامک سائڈ، اور اس کی وجہ سے آپ نے ایک سائے آف ریلیف بھی دیکھا. لیکن سبسیکوینٹلی اب اس کو فالو اپ کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم ایک قسم کا سگنل دیں کہ پاکستان کی سیاست جو ہے وہ اکنامکس کو نمبر 1 سمجھے گی. لیکن وہ سگنل ابھی تھوڑا سا کنفیوز سگنل ہے. ہم نے دیکھا کہ کل پیٹرول کی پرائسز بڑھانی تھی، حالانکہ جو پروڈکشن تھی کہ کوئی 80 روپیز سے آپ نے انکریز کرنا ہے تو صرف 23 روپے پہ ہی جو ہے وہ بلنک کر گئے ہماری سیاست. تو یہ کتنی دیر چلے گا؟ آئی تھنک دس از ویری ڈینجرس. ہمارے پاس تقریباً اس وقت میرا خیال ہے کہ 1-2 مہینے کے ریزروز ہوں گے آپ کے جس قسم کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹس آ رہے ہیں. تو وی آر آن ویری تھن آئس.
سو آئی تھنک بڑا جلدی کرنا پڑے گا اور اس کو سیاست کو تھوڑا سا اکنامکس سے جدا کر کے اکنامکس پہ کام کرنا پڑے گا. اور اس وقت کی گورنمنٹ کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. فوکس سیاست پہ نہیں، معیشت پہ ہونا چاہیے. وی آر واکنگ آن تھن آئس، صورتحال مخدوش ہے اور اس وقت ایسا لگتا ہے کہ پورا فوکس سیاست پر ہے. اور کیا وجہ ہے کہ جو اتحادی ہیں وہی منسٹریز سے شائع اوے کر رہے ہیں؟ یہ سوال اٹھائیں گے بریک کے بعد. میرے ساتھ رہیے. آج ہم آپ کو لے کر آئے ہیں ملوانے ایک ایسی شخصیت سے جو تنقید نگار ہیں، افسانہ نگار ہیں، ناول نگار ہیں. ملیں گے محمد حمید شاہد صاحب سے. کیسا سفر شروع ہوا آپ کا یہ لکھنے لکھانے کا؟ لکھنے لکھانے کا سفر تو پڑھنے پڑھانے سے شروع ہوتا ہے. کتنی تک دوڑ لگی یہاں تک، اس اسٹیج تک پہنچنے میں؟ 40 سال تو آپ دیکھ لیں، یہ تو لگ گئے. ماشاءاللہ یہ تو پوری کتاب نگری ہے. یہ میری دنیا ہے. جو آپ کو تمغہ امتیاز ملا، کیسا لگتا ہے یہ اعزازات ملنا؟ جب آپ کو تسلیم کیا جانے لگے، ایکنالج کیا جانے لگے تو بہت اچھا لگتا ہے. آپ نے ذکر کیا بچوں کا، فیملی کا، تو ملوائیں گے نہیں ہمیں ان سے؟ بالکل جی، چلتے ہیں، کیوں نہیں ملائیں گے. بھابھی وہ ہنسوں کا جوڑا ہوتا ہے نا جو الگ ہی نہیں ہوتے. ہم لوگ ہوتے ہیں ایسے، ورنہ تو شاعر ادیب پکڑائی کہاں دیتے ہیں. کتنے سخت ہیں حمید شاہد صاحب اس بات میں؟ ہمیں لگتا ہے کہ جب بابا گھر پہ ہوں تو ہمارے گھر کا ماحول زیادہ ریلیکسڈ ہوتا ہے. اسلام کے ذریعے صرف اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک بہترین معاشرے میں بہترین انسان بن کر زندگی گزاریں. امر بالمعروف کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں تو وہی فلاح پاتے ہیں. معاشرت کا دین ہوتے ہوئے اگر اس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مائنس کر دیں تو پھر معاشرہ کیسے بنے گا؟ ہم جب بھی کوئی دین کی بات کرنا چاہتے ہیں، کسی دیندار انسان کو دیکھ کے اس کے مزاج میں ایک کرختگی ہوتی ہے. ویلکم بیک ویئرز. ہم بات کر رہے تھے پاکستان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے، لیکن جو سوال اٹھ رہے ہیں، جو چیلنج ہے، جو مسئلہ ہے، وہ معیشت ہے. اور ابھی ہماری ڈاکٹر سلمان شاہ سے بات ہوئی، انہوں نے کہا وی آر واکنگ آن تھن آئس. اور مشکل معاشی فیصلے اگر نہیں لیے گئے، باوجود اس کے کہ وہ پولیٹیکلی پاپولر نہیں ہیں، تو پاکستان کے لیے بہت مشکل صورتحال ابھر سکتی ہے، بالخصوص ہمارے ریزروز کے حوالے سے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات جڑ جاتی ہے کہ جب شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے، ابھی تک کیبنٹ اناؤنس نہیں ہوئی. خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ اس حوالے سے اتحادیوں میں جھگڑا ہوگا کہ کس کو کتنی وزارتیں ملیں. لیکن جو صورتحال سامنے آ رہی ہے وہ اس طور ہے کہ زرداری صاحب نے کہا کہ ہم منسٹریز نہیں لانا چاہتے، ہم چاہتے ہیں ہمارے دوستوں کو وہ منسٹریز ملیں. خالد مقبول صاحب ایم کیو ایم سے، انہوں نے بھی کہا ہم باہر رہ کے کام کریں گے، ہم منسٹریز نہیں لینا چاہتے. پیپلز پارٹی کانسٹیٹیوشنل پوسٹ میں انٹرسٹڈ ہے، بی اٹ اسپیکر اور دی پریزیڈنٹ، بٹ ناٹ منسٹریز، یعنی کیبنٹ کا حصہ نہیں بننا چاہتی. جہاں پر فیصلے ہونے ہیں، مشکل فیصلے ہونے ہیں. مجاہد، آپ اس پوری صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اب اس کے دو پہلو ہیں جی. اور ایک پہلو یہ ہے کہ یہ خالی آپ یہ نہ سمجھیں، بلکہ یہ ہے کہ وہ نہ صرف منسٹریاں لینا چاہتے ہیں بلکہ اپنی چوائس کی. ہاں یہ بھی تو ہے نا. لیکن پیپلز پارٹی کو نہیں لینا چاہتی. نہیں، یہ بھی آپ کیسے کہیں گے نہیں لینا چاہتی؟ مثلا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کیا ہے کہ ہمیشہ ایم کیو ایم ایک منسٹری ضرور چاہتی ہے، پورٹ اینڈ شپنگ. ابھی انہوں نے کہا ہم باہر رہیں گے. نہیں ڈاکٹر صاحب، ہو سکتا ہے وہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں پولیٹیکل. اور اسی طرح جو یہ اظہار ناراضگی تھا. اسی طرح ایک یہ بھی ہے کہ
یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ فورن منسٹری انہیں چاہیے پیپلز پارٹی کو، جو بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور جس کے بارے میں میں نے قاہرہ صاحب سے کہا کہ انہوں نے کہا ہمارے یہاں 2 رائے پائی جاتی ہیں، لیکن ایک رائے یہ بھی ہے کہ بلاول صاحب کو اس لیے ہونا چاہیے کہ بھٹو صاحب بھی ایوب خان کے فورن منسٹر رہے ہیں. تو یہ اس میں دونوں پہلو ہیں، کیونکہ دیکھیں اس پورے میں جو مین رول تو مسلم لیگ نون کا ہے نا، جو بہت بڑی اسٹرگل کی ہے عمران خان کے زمانے میں، جو وہ لوگ سفر سب سے زیادہ جیل گئے، وہ ایگری اور ڈس ایگری، دیٹس انادر تھنگ. مشرف کے زمانے سے بلکہ نون جو ہے اس نے کیا ہے، تو وہاں انہیں بھی پتا ہے کہ جو کیبنٹ بنے گی، اس کیبنٹ کو لے کے یا اس گورنمنٹ کو لے کے ہمیں الیکشن میں جانا ہے. جب ہمیں الیکشن میں جانا ہے تو ہمیں بھی اپنے جو فالوورز ہیں ان کو اگر یا اپنی پالیسیز کو ایسا خزانہ کہ لے کے جانا ہے جس سے آئندہ الیکشن میں انہیں فائدہ ہو. آپ یہ سوری، تو آپ کے خیال میں اگر یہ حکومت لمبی چلتی ہے تو پی ایم ایل این کے لیے مسائل ہو سکتے ہیں؟ جب مئی کا مطلب ہے الیکشن ایئر شروع ہو جاتا ہے، آپ غلط لوگ کہہ رہے ہیں کہ 1.5 سال. مئی کا مطلب ہے مئی، اب الیکشن ہوتے ہیں اگست میں، جون سے پروسیس، بلکہ اکتوبر. ابھی جو کہہ رہی ہے الیکشن کمیشن کہ وہ 28 اگست کو لسٹیں لگا دیں گے، اکتوبر سے شروع ہو جاتا ہے الیکشن ایئر شروع ہو جاتا ہے. ہم الیکشن موڈ میں ہیں آلریڈی. وی آر ان الیکشن ایئر، وی آر باؤنڈ. اچھا مجھے بتائیں کہ اس سے پی ٹی آئی کو فائدہ تو نہیں ہو جائے گا کہ وہ بہت گورننس کے ایشوز تھے، ان ایفیشنسی تھی، سب کچھ اب سائڈ پہ ہو گئی، اور جو یہ نیا نیریٹو بلڈ کیا اس کے ساتھ وہ ماسز میں چلے گئے، اور جو مشکل فیصلے کرنے جو پاکستان کے لیے کرٹیکل ہیں وہ پی ایم ایل این کے حصے میں آ گئے. اب ڈاکٹر صاحب اس میں دو اوپینین ہیں. ایک تو یہ سمجھتے ہیں کہ جب عمران خان صاحب کو جس طرح اقتدار سے نکالا گیا ہے تو اس وقت یہ تو بات درست ہے کہ مہینے بھر پہلے پی ٹی آئی کی مقبولیت بالکل لو پہ تھی. مہنگائی عام ہم لوگ جب لوگوں میں جاتے تھے، ایون میں پشاور گیا تو ان کی سپورٹ جو بھی تھی، یعنی وہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ عمران خان صاحب کے جب لوگ خلاف تھے اس لیے کہ شاید وہ آنے والوں کو پسند کرتے، لیکن لو پہ گئی تھی. بہت مہنگائی کا ایک تو بڑا مسئلہ تھا، نہیں کر سکے، وعدے پورے نہیں کر سکے، اور باقی چیزیں جو کہتے تھے نا احساس پروگرام، صحت پروگرام، یہ کارڈ وہ نہیں پچ کر پا رہے، نہیں سیل کر پائے. وہ بالکل ٹیکنیکل تھے، ایڈورٹائزمنٹ تھے، افتتاح کیا جاتا تھا، نہیں پہنچ پاتے تھے. لیکن میں اس بار دیکھ رہا ہوں کہ جو بھی الیکشن جو بھی پچھلے 1 مہینے میں ہوا، اب انہوں نے مل کے گرا تو دیا. اب آپ دیکھیں مولانا کافی بیک گراؤنڈ میں نظر آ رہے ہیں اس وقت، بلکہ ہمیں کم نظر آ رہے ہیں. ہمارے ساتھ اعزاز سید صاحب ہیں. جی بالکل. جی اعزاز صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں اگر آپ کو یہ کہوں کہ اعزاز یہاں آئے ہیں، ون آف دا موسٹ باخبر تو کہتا ہوں، بیلنس بھی کہتا ہوں، ورنہ ہم جیسے لوگ بھی لڑکھڑا جاتے ہیں. تو اعزاز سید کو میں اکثر جب یہ سنتا ہوں اور میں رجوع بھی کرتا ہوں ان کی تحریروں سے، اور یہ بڑا مشکل کام ہے. تو آپ کے مجاہد آپ کے مداح بیٹھے ہیں یہاں پہ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل ہم لوگوں نے، یہ میڈیا نے جو ہمارے بدقسمتی سے اعزاز جانتے ہیں کہ ہم لوگ بھی ایک پارٹی بن گئے. چلو ہم تو پی ٹی وی ہیں. چلیے اعزاز فرمائیے، آپ نے بھی ایک تو پوری آپ نے سارا دن جو پنجاب میں صورتحال آج رہی وہ دیکھی، اور اس پہ کامنٹ کیجئے گا. پھر میں آپ سے چاہوں گی کہ تھوڑا وے فارورڈ پہ بھی کامنٹ کریں. ایک کیبنٹ نہیں بن پا رہی، کیا پی ایم ایل این اس وقت پریشر میں آئی ہے حکومت بنا کر؟ ایک تو مجاہد بھائی کے سینئر ہیں ہمارے، ان کے نائس ورڈ، بہت شکریہ ان کا، اور آپ کا بھی ڈاکٹر صاحب شکریہ. 2 باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ جو کچھ پنجاب میں ہوا یہ ویری مچ ایکسپیکٹڈ تھا، ایسا ہی ہونا تھا. کیونکہ ہم اسلام آباد میں یہ دیکھ چکے تھے کہ جو پی ٹی آئی گورنمنٹ ہے یا پی ٹی آئی ہے عمران خان صاحب کی سربراہی میں، وہ اقتدار سے جو جسے کہتے ہیں نا کہ جو بک میں قوانین ہے یا بک میں سیٹ پیرامیٹرز ہے یا ٹریڈیشنز ہیں پاکستان کی، ان کے تحت اقتدار سے نکلنا ان کو پسند نہیں ہے، ان کا انداز نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو رویہ پنجاب میں اختیار کیا گیا وہ رویہ اس اعتبار سے زیادہ افسوسناک ہے کہ پنجاب میں پہلی دفعہ پولیس تک کو ایوان کے اندر آنا پڑا. یعنی کہ ایوان کا جو تقدس ہے وہ پہلی دفعہ پولیس کے ہاتھوں میں بھی آیا. پولیس کی جو وردیاں ہیں وہ ہم نے دیکھی کہ ایوان کے اندر آئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام آباد کی حکومت جس طریقے سے بدلی گئی، جس طریقے سے اب پنجاب میں نئے وزیر اعلیٰ آ گئے، اب مستقبل کیا ہے؟ دیکھیے کے پی کے میں ابھی حکومت پی ٹی آئی کی ہے، وہاں پہ نو کانفیڈنس واپس لے لی گئی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا
یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اکانومی کا جو ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے اس کو پازیٹیولی ایڈ کر رہا ہے یا نیگیٹیولی ایڈ کر رہا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کی سربراہی میں جو پی ٹی آئی ہے اس نے ڈیسائیڈ کر رکھا ہے کہ وہ ہر صورت میں ایک پولیٹیکل کرائسس پیدا کر کے رکھیں گے تاکہ جو پولیٹیکل کرائسس کی وجہ سے مرکز میں فیڈرل گورنمنٹ کو اور پنجاب کی حکومت کو جو بولڈ ڈیسیژن میکنگ ہے ان ٹرمز آف اکانومی ان ٹرمز آف گورننس وہ بولڈ ڈیسیژن میکنگ نہ کر سکے. جس طرح کہ آگے ہم آپ کی گفتگو میں سن بھی رہا تھا ڈاکٹر سلمان شاہ کی گفتگو, انہوں نے جو پیٹرول پرائسز کے حوالے سے بات کی. دیکھیے پیٹرول پرائسز گورنمنٹ نے اسی پولیٹیکل کرائسس سے بچنے کے لیے بڑھائی نہیں ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پیٹرول پرائسز نہ بڑھانے سے مسئلہ ہو جائے گا؟ اب ہے نہیں, آپ کو ایک جیب سے نہیں تو دوسری جیب سے پیمنٹ تو کرنی ہے جی جی کسی نہ کسی طریقے سے. اچھا اعزاز سید صاحب ایک اور بات پہ بھی کامنٹ کیجیے گا. آج تو پی ٹی آئی کے ممبران نے واک آؤٹ کیا پنجاب اسمبلی سے, آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہاں سے بھی اب استعفے آ جائیں گے؟ بالکل پنجاب اسمبلی سے بھی استعفے بالکل مجھے توقع ہے کہ وہ آئیں گے, اور اس کی وجہ بڑی بنیادی ہے. وجہ یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی پنجاب پاکستان کی پاپولیشن کے اعتبار سے سب سے بڑی اسمبلی ہے, سب سے بڑا صوبہ ہے. تو مرکز سے استعفے اور پنجاب اسمبلی سے استعفے کا مطلب ہے کہ ایک پولیٹیکل ببل, ایک پولیٹیکل جمپ پیدا کر دیا جائے تاکہ جو اپوزیشن ہے وہ موجود نہ ہو, اپوزیشن سڑکوں پر احتجاج کے موڈ میں ہو. یعنی کہ آپ پی ٹی آئی اپوزیشن بن چکی ہے اور جو گورنمنٹ ہے جو سرکار ہے وہ گورننس کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرے, لیکن اپوزیشن کی طرف سے پہیہ جام اور دوسری ہڑتالوں کی وجہ سے جو معیشت کا پہیہ چل نہ سکے. تو بالکل ایک مجھے کوئک کامنٹ اور دیجیے گا. یہ جو کیبنٹ اب تک نہیں بنی اس حوالے سے بہت سوال اٹھ رہے ہیں, اور کچھ پلس یہ بھی ہے کہ شاید پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم دونوں شائے اوے کر رہے ہیں منسٹریز لینے سے. مطلب پیپلز پارٹی کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز لینا چاہتی ہے, اسپیکر, پریزیڈنٹ وغیرہ, لیکن کیبنٹ کا حصہ نہیں بننا چاہ رہی. کیا اس سے پی ایم ایل این اور پریشر میں آئے گی؟ کیونکہ پھر جو 1 سال حکومت چلتی ہے, جب تک الیکشنز ہوتے ہیں تب تک ساری ذمہ داری پی ایم ایل این کی ہو جاتی ہے. مشکل معاشی فیصلے جو وہ پولیٹیکل پریشر کی وجہ سے شاید نہ کر پائے. آج آپ کو پتہ ہے آئل پرائسز ہم نے نہیں بڑھائی اور اس کی کاسٹ, اس کی قیمت بہت زیادہ ہے. ڈاکٹر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ کمال ہے کہ وہ بڑی دور تک نظر رکھتی ہے. آصف علی زرداری جو ہے وہ بڑی دور تک مار کرتے ہیں. آصف علی زرداری ابھی دیکھ رہے ہیں پانی کی گہرائی. یہ عین ممکن ہے کہ کل کلاں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کا بھی اتحاد ہو سکتا ہے. یہ بالکل عین ممکن ہے. جی بالکل یہ عین ممکن ہے, اسے رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کبھی بھی. اعداد ایک اور بات جو 2 چیزیں ہیں کہ یہ خیال پایا جاتا ہے, یعنی جب آپ ایک حکومت گرانے میں پورے شریک ہوئے تو اس کے بعد اب جو چیلنجز فیس کرنے کا وقت آیا تو آپ نے ایک سیف سیٹ لے لی اسپیکر کی. اب تو اصل ہوتا ہے نا, اور جیسے میں ابھی ڈاکٹر صاحبہ سے کہہ رہا تھا, خود میں کراچی کے جلسے سے آ رہا تھا, اور عام طور پر آپ کو پتہ ہے کہ جب تک آپ اس جگہ کو نہ دیکھیں تو میرا اٹ واز ناٹ اے نارمل جلسہ. جو موڈ ہے لوگوں کا اس کو دیکھ کر مجھے کوئی اچھا نہیں لگا جو آپ اسمبلی میں دیکھ رہے ہیں جو بنا رہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اسے الیکشن میں جانا ہے, اور الیکشن میں بھی اس کی نظریں پنجاب میں ایک سائزیبل سیٹ لینی ہے, اور اس میں بھی میرا خیال یہ ہے کہ جو وزارتوں والا معاملہ ہے ایم کیو ایم کا, وہ اپنی پسند کی وزارتیں لینا چاہتے ہیں, چوائس اپنی کرنا چاہ رہے تھے. اچھا یہ پوچھ لیتے ہیں تو اعزاز سید صاحب, یہ ایلیمنٹ آف چوائس ہے جس کی وجہ سے وزارتیں نہیں لے رہے یا لینا ہی نہیں چاہتے؟ مطلب اپنی چوائس والی لینا چاہتے ہیں یا لینا نہیں چاہتے؟ ڈاکٹر صاحب میری اطلاع کے مطابق جو آصف علی زرداری اور شہباز شریف ہے کم از کم 3 ان کی ملاقاتیں ہو چکی ہیں. اور یہ تینوں ملاقاتیں ان میں ایک جو ایلیمنٹ رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ وہ کیبنٹ کے اندر اپنا رول لیں, اور جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ بلاول ان کے وزیر خارجہ بنے. بالکل آپ کو یاد ہو کہ اوباما ہیلری جو کمبینیشن امریکہ میں آیا تھا وہ اوباما ہیلری
جو فارمولا ہے وہ پاکستان میں انٹروڈیوس کروانا چاہتے ہیں کہ بلاول ایک مؤثر فارن منسٹر کے طور پر ان کے پاس آئیں، اور اسی طریقے سے جو گورننس کے حوالے سے اور پارلیمنٹ کے تجربے کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے جو ایکسپیرینسز ہیں ان کو ساتھ لے کر چلا جائے. لیکن جو آصف علی زرداری ہیں وہ ان کی خواہش ہے کہ ان کے جو بیٹے ہیں وہ کیبنٹ میں کیبنٹ کے سربراہ یعنی کہ پرائم منسٹر کی حیثیت سے ہی داخل ہو، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں. تو جو ود ان دی پیپلز پارٹی ہے وہاں پر دو گروپ ہے، ایک سائزبل ایک بڑا گروپ ہے جو چاہتا ہے بالکل حکومت میں جائیں اور بالکل حکومت کا حصہ بنے، کیونکہ حکومت کو گرانے میں جو مین مرکزی کردار ادا کیا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اچھا کیا یہ ہے. فرمائیے یوزلی ایم کیو ایم تو وزارتیں لیتی ہے، لیکن انہوں نے بھی کہا خالد مقبول صاحب نے کہ ہم باہر رہ کر بہتر کام کر سکتے ہیں. انہوں نے کیا ان کو ان کی مرضی کی وزارت نہیں ملی یا وہ وزارتیں لینا نہیں چاہتے؟ میرا یہ خیال ہے کہ جو پاکستان جو ایم کیو ایم ہے ان کے لوگوں سے میری بات ہوئی تھی، کشور زہرا صاحبہ سے اور کچھ اور لوگوں سے. ان کی اوپینین یہ ہے کہ وہ اس وقت پانی کی گہرائی دیکھ رہے ہیں. جو کراچی میں جس طریقے سے عمران خان صاحب نے کال دی لوگوں کو باہر نکلنے کی، اور جس طریقے سے لوگ باہر نکلے اور لوگوں کا ایک ہجوم تھا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، تو وہ جو کراچی ایفیکٹ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے ایم کیو ایم کی پالیٹکس ایفیکٹ ہوتی ہے. تو ایم کیو ایم اپنی جو فیوچر پالیٹکس ہے وہ اس کو مد نظر رکھتی ہے. سو ڈو دا پیپلز پارٹی. تو اس وقت ایم کیو ایم بھی دیکھ رہی ہے کہ یہ نہ ہو کہ کل پبلک موڈ اتنا بدل جائے کہ موجودہ جو سسٹم ہے اس کے ساتھ رہنا مشکل ہو جائے، اور پھر ایک بار کسی حکومت سے نکلنا اور واپس اس نئے سسٹم میں جانا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو ابھی پاکستان پیپلز پارٹی اور جو ایم کیو ایم ہے وہ بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. تو اعزاز میں یہ بات یہاں ختم کر لوں کہ آپ کو اس کوئلیشن میں پھر اب سیلف انٹرسٹ سامنے آتا ہوا نظر آ رہا ہے بجائے کلیکٹیو انٹرسٹ کے؟ بالکل اس میں سیلف انٹرسٹ شروع دن سے تھا. بہت بہت شکریہ اعزاز سید صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. یہ ہوتا ہے ایز اے پولیٹیکل سائنٹسٹ تو ہم بہت پہلے سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ جب اتنے بڑا الحاق ہوتا ہے 13 پارٹیوں کا 12 پارٹیوں کا، تو پھر جب آپ کا یونیفائنگ فیکٹر ہٹتا ہے تو پھر سیلف انٹرسٹ. اور انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب کی بھی نگاہ دور تک کی سیاست پر ہے. ایم کیو ایم بھی کراچی فیکٹر کی وجہ سے اس وقت ٹیسٹنگ واٹرز میں ہے. وہ وزارتیں لے کے یہ شو نہیں کرنا چاہتی کہ جی وہ وزارتوں کے لیے وننگ سائڈ پر چلی گئی، کیونکہ کراچی کا جو ٹرن آؤٹ تھا اور صورتحال تھی وہ ایک فیکٹر ہے. دیکھیں ایک تو صاحب واضح ہے اگر وقت کوئی 2 سال ہوتا، میں جیسے میں آپ سے جیسے کہہ رہا تھا کہ یہ الیکشن ایئر ہے تو مشکل سے 6 ماہ ہیں، اور اب جب وزیر آئے گا ڈپارٹمنٹ بنائے گا، وہ جو آلریڈی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے دور میں معیشت تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، تو یہ جو ڈیمیجز ہیں یہ 6 ماہ میں وہ کیسے پورے کریں گے؟ پھر آپ جیسے ہی آتے ہیں پاور میں پھر آپ کو پوسٹنگ کوئی کہے گا مجھے یہ دو، یہ جو آپ کا ورکر ہے. لیکن تو یہ جو مسائل ہیں، یہ بھی بتائیے یہ جو پی ٹی آئی نہیں ہے اس وقت، نیشنل اسمبلی میں بھی نہیں ہے، کہا جا رہا ہے پنجاب اسمبلی میں بھی غالباً وہ استعفے دے دے گی، تو پی ٹی آئی نے اپنے آپ کو تو سبٹریکٹ کر لیا نا انٹریم گورنمنٹ سے. یعنی جو گورنمنٹس بنیں گی الیکشنز کرانے کے لیے اس میں اب پی ٹی آئی کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. ایک اور بات بھی جو ہے نا وہ یہ بھی تو جیسا کہ ابھی کہہ بھی رہے تھے کہ ایک تو اب وہ ایک کرائسس تو اکانومی معیشت کا ہوگا، دوسرا کرائسس جو اگر 150 ارکان پنجاب اسمبلی کے مستعفی ہو جاتے ہیں اور کوئی 120 یہ 250 اور اگر آپ ٹوٹل لگا لیں 300 کا الیکشن کرانا 3 مہینے میں جو کانسٹیٹیوشنلی دے آر باؤنڈ، تو 300 کا الیکشن ضمنی الیکشن کرانا کوئی آسان بات تو نہیں ہوتی. پہلے ہم کہہ رہے تھے 300 کا اگر فیسز میں بھی کرائیں وہ یعنی 100 کے بھی کرائیں، لیکن 300 اسمبلی صوبائی قومی اسمبلی کے الیکشن ہونا این ادر بگ کریٹ. اور پھر یقیناً پھر ان کی توجہ ان 300 نشستوں کو لینے کے لیے ان پارٹیوں کی بھی ہو جائے گی. پھر یہ ہوگا کہ گجرانوالہ کی سیٹ جو عمران خان نے خالی کی ہے وہ پیل پارٹی کو ملے یا نون لیگ کو ملے. کراچی کی جو سیٹ خالی ہوئی ہے پیل پارٹی لے گی یا ایم کیو ایم لے گی. پرابلمس. تو ہم کانسٹیٹیوشنل کرائسس سے تو شاید باہر نکل آئیں، لیکن پولیٹیکل کرائسس ابھی بھی ہے، اور وہ یہ اس لیے کہ غیر معمولی صورتحال ہے. آپ سمجھتے ہیں جیسے اور جس کا اس سے زیادہ جیسے سب لوگ عام رائے یہ ہے
کہ جو پنجاب اسمبلی میں ہوا، چودھری بڑے وزیدار روادار لوگ ہیں. آپ نے دیکھا نہیں کہ یہ آخر میں عمران خان کو نو کہہ چکے تھے، تقریباً نو کہہ چکے تھے، سوائے وزارت اعلیٰ کے بعد ہوئے. اور اس دوران آج چودھری صاحب کا بھی میں دیکھ رہا تھا کہ بالکل ڈیسپریٹ ہو کے ان کے پاس گئے نا. ہم تو ہم نے بڑا حمزہ کا خیال رکھا، اور پچھلے ایک مہینے تو آپ نے دیکھا کہ چودھری صاحب اور زرداری صاحب اور شہری صاحب کتنے آپس میں گھر میں رہے. اور پنجاب میں ایک ٹریڈیشن بھی یہ ہے. اگر آپ مجاہد مجھے اجازت دیں تو ایک اور اکانومسٹ ہیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ معیشت جو ہے وہ بہت بڑا اس وقت ہمارے لیے مسئلہ ہے. وقار مسعود صاحب اب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. ڈاکٹر وقار مسعود صاحب جی بالکل. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ بہت ہی الحمدللہ. ماشاءاللہ. وقار مسعود صاحب فرمائیے، آئل کی تو پرائسز نہیں بڑھی، آپ خوش ہیں؟ لیکن دیکھیں کوئی اس کی یقینی بات نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ساری دنیا جو ہے وہ ایک تذبذب کے عالم میں ہے اور بہت بے یقینی کی صورتحال کا اس کو سامنا ہے. تو اور نہ بھی بڑھنے سے جہاں کھڑی ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں، اور جتنا ہم پاس آن کر چکے ہیں وہ اس سے بھی کہیں کم، یعنی کہ 85-90 کے اوپر تھی جب ہم نے یہ پی ایم کا پیکج آ گیا. تو جیسا کل سب لوگوں نے دیکھا کہ ڈیزل کے اوپر کوئی 51 روپے کی سبسڈی ہے ٹیکس وغیرہ کو چھوڑ کر، اور پیٹرول کے اوپر 21 روپے کی 22 روپے کی ہے. تو یہ تو کافی مطلب بہت بڑا بوجھ ہے، اس کو سنبھالنا آسان کام نہیں ہے. وقار مسعود خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر یہ جو مشکل معاشی فیصلے ہیں جس میں سب سے جو پہاڑ ہمارے سامنے کھڑا ہے وہ آئل کی پرائسز ہیں، جو وہ اگر بڑھاتے ہیں تو وہ بہت پولیٹیکلی انپاپولر ہوگا، اس کو کب تک ڈیفر کر پائیں گے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب؟ ابھی تو انہوں نے کر دیا ڈیفر، بٹ خود ان کے وزراء کہہ رہے ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے، یہ سسٹینیبل نہیں ہے، یہ کنٹینیو نہیں کر سکتے. تو آپ کے خیال میں کہ یہ جب فیصلہ کریں گے تو پھر اس کا پولیٹیکل فال آؤٹ آئے گا، اور ظاہر ہے پھر عمران خان صاحب اس کو اچھالیں گے بھی؟ آپ بالکل درست فرما رہی ہیں. یہ ایک کیچ 22 والی صورتحال ہے، لیکن آپ نے یہ فیصلے کرنے ہیں، مشکل فیصلے. اگر آپ نہیں کریں گے اور جیسا پایا تھا ویسے ہی اس کو رکھیں گے اسٹیٹس کو برقرار، تو پھر مطلب جو ہے کوئی فرق تو نہیں پڑے گا معیشت کے اوپر. اور بجٹ ایک اہم میزانیہ ہے، اگر وہ ایک حد سے زیادہ خراب ہو گیا تو اس کے جو دیگر مضمرات ہیں ان سے پیدا شدہ جو حالات ہوں گے وہ اور بھی خطرناک ہوں گے. مثال کے طور پہ اگر اسی رفتار سے آپ کا فسکل ڈیفیسٹ بڑھتا رہتا ہے، اور مطلب کیونکہ قیمتیں زیادہ ہیں اور امپورٹ کا بل بھی ایسے ہی بڑھتا ہے، تو آپ کا ایکسٹرنل اکاؤنٹ بھی جو ہے وہ خسارے میں ہوگا، اور بجٹ جو ہے اس کے جو اثرات عام قیمتوں پہ پڑیں گے. تو مطلب یعنی کہ ایک رائزنگ ٹریجیکٹری کا آپ کو سامنا ہوگا جو میرے خیال میں. اچھا، بجٹ پہ ہم نے ویسے کم بات کی ہے جی، آپ کے خیال میں ایک مہینے میں بجٹ لانا کتنا بڑا چیلنج ہوگا؟ بہت بہت بڑا چیلنج ہے. دیکھیں ساری صورتحال ہی بڑی چیلنجنگ ہے، لیکن دیکھیں اپوزیشن نے تو یہ کہا ہے نا کہ ہم آن کر ہمارے اندر یہ صلاحیت ہے کہ ان مشکل چیزوں کو ہم درست کریں گے. تو انہیں کہیں سے تو آغاز کرنا ہوگا. اگر آپ ایک جست کے اندر سب چیزیں پوری نہیں کر سکتے تو سلسلہ تو شروع کرتے. آپ اس دفعہ کہہ دیتے کہ جی اس وقت جو اضافہ ہے صرف اتنا ہم پاس آن کر رہے ہیں جتنا دیا تھا انہوں نے، پرانی قیمتوں سے وابستہ تھا، اس کو ہم برقرار رکھیں، آگے چل کر اس کو ہم دیکھیں گے. تو اس طرح کے فیصلے تو انہیں کرنے پڑیں گے، اور نہیں کریں گے تو پھر اپنے لیے مشکلیں پیدا کر دیں گے. مشکل پیدا کر دیں گے. وقار مسعود خان صاحب، اس وقت مجھے وقت کی قلت ہے، لیکن میں آپ کو آئندہ ضرور زحمت دوں گی معیشت کے حوالے سے بات کرنے کی. ہمارے ساتھ سیکرٹری خزانہ تھے اور انہوں نے اہم باتوں کی طرف اشارہ کیا. مجاہد، مجھے شو وائنڈ اپ کرنا ہے، وقت بہت کم رہ گیا. مجھے کنکلوڈنگ سینٹنس دیجئے آج کی سارے دن کی بات پر. سارے دن کی ایک تو کنکلوڈنگ، ایک تو میں ڈاکٹر وقار مسعود بڑے نواز شریف صاحب کو دور میں. دیکھیں یہ جلد سے جلد میں پہلے بھی آپ سے کہہ چکا ہوں، گورنمنٹ کے لیے بہتر ہے کہ وزارتوں کمپلیٹ کر لیں، لیکن انہیں الیکشن میں جانا چاہیے. انہوں نے جتنی تاخیر کی، معاشی مسائل بڑھیں گے، سیاسی مسائل بڑھیں گے. پی ٹی آئی کو اس بات کا موقع ملے گا کہ اور لارجر کراؤڈ کے ذریعے وہ انسٹیبلٹی پیدا کرے.
اور پھر فوراً یہ جو آپ کو سچویشن پتہ ہی ہے. تو اگر وہ کچھ لوگ ان کے نادان دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 6 ماہ میں ٹھیک ٹھاک کر کے الیکشن میں جائیں تو وہ نادان دوست ہوں گے, اس لیے میں کہوں گا. ناظرین آپ نے گفتگو سنی, مجھے نہیں لگتا کہ میں اس کو کنکلوڈ کر پاؤں گی. میرے خیال ہے آنے والے ہفتوں میں بھی ہم اسی حوالے سے بات کرتے رہیں گے, لیکن کل مجھے ضرور جوائن کیجیے گا کیونکہ کل ہم بات کریں گے اپنے یوتھ سے, وہ اس پوری صورتحال کو کس طور دیکھ رہے ہیں. ہما بقائی کو مکالمے سے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.